حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کے بطن سے خانہ کعبہ کے اندر 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں آ گئے اور دربار نبوت سے آخر تک جڑے رہے۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ سے پہلے کسی نے خدا کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی عمر سے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب کوہ صفا پر چڑھ کر حضور نے اعلان نبوت کیا تو آپ کے پیغام پہ کسی نے توجہ نہیں دی مگر حضرت علی جو اس وقت عمر میں تقریباً 15 سال کے تھے۔ انہوں نے کہا، گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا مسئلہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کا دست و بازو ضرور بنوں گا۔ ہجرت کی رات آپ اپنی جان کی بازی لگا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر پوری رات لیٹے رہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اس کے 3 دن بعد خود بھی حضور سے جا ملے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، سوائے ایک جنگ کے آپ نے ہر جنگ میں شرکت کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے آپ کو جنگ میں شرکت کرنے سے روک دیا اور اہل بیت کی حفاظت و نگرانی کے لیے مدینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا تو اس کا آپ کو بہت دکھ ہوا، مگر حضور نے یہ کہہ کر ان کے اعزاز کو بلند کیا کہ علی، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ مقام اور درجہ ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ اس بات سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی جانثاری کو دیکھ کر حضور نے غدیر خم کے خطبے میں فرمایا، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کے زمانے تک اہم کارنامے اور خدمات انجام دیں اور جنگی مارکے سر کیے، اور جب خود خلیفہ بنے تو باوجود پورے ملک میں بد امنی اور خلفشاری کے حالات پر قابو پائے، مگر دشمنوں نے آپ کو زیادہ دن حکومت کرنے نہیں دی اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا انتقال 40 ہجری میں ہوا۔ کل 4 سال 9 مہینے حکومت کر سکے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو امام علی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ آپ خلق خدا کو ادب و احترام اور اخلاقی اقدار و تہذیب کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خوبی کو قرآن کریم میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے، اے نبی، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ چونکہ حضرت علی دربار رسالت سے ابتدائی عمر سے آخر تک جڑے رہے، اسی لیے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو طرز عمل اور اخلاق و کردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اسی کو حضرت علی نے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی راحت رسانی کے لیے ہر وقت بے چین اور مضطرب نظر آتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر فاقہ بھی ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھنا ایک پل کے لیے گوارا نہیں کرتے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو وہ مزدوری کی تلاش میں نکل گئے تاکہ اتنی مزدوری مل جائے کہ رسول خدا کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس تلاش میں ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس یہودی کے باغ کی سینچائی کا کام اپنے ذمے لیا۔ مزدوری یہ تھی کہ ایک ڈول پانی کھینچنے کی اجرت ایک کھجور تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ڈول کھینچے۔ یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ جس درخت کی کھجور چاہیں لے لیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے 17 اجوا لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ فرمایا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج گھر میں فاقہ ہے، اس لیے مزدوری کے لیے نکل گیا تاکہ کچھ کھانے کا سامان کر سکوں۔
رسول خدا نے فرمایا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس پر آمادہ کیا تھا؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ایسا کوئی نہیں جس پر افلاس اس تیزی سے آیا ہو جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پر تیزی سے بہتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ مصائب کے روک کے لیے ایک چھتری بنا لے، یعنی حفاظت کا سامان کر لے۔ ساتھ ہی ساتھ امام علی علیہ السلام نے اپنی ازدواجی زندگی میں بھی ہمیشہ اخلاق اور محبت کا دامن تھامے رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام باوجود غربت و افلاس کے اپنی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی راحت اور آسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اکثر خود بھوکے رہ جاتے مگر اپنی اہلیہ کے خورد و نوش کا انتظام فرماتے، یہاں تک ان کی راحت کے لیے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن حسین علیہم السلام کو بھی ان سے دن بھر کے لیے جدا کر دیتے تاکہ بچوں کی محبت سے ماں کی ممتا متاثر نہ ہو سکے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک روز رسول خدا ان کے گھر آئے اور فرمایا میرے بچے یعنی حسن اور حسین کہاں ہیں؟ جناب فاطمہ نے کہا آج ہم لوگ صبح اٹھے تو گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو کوئی چکھ سکے۔ ان کے والد نے کہا میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں، اگر گھر پر رہیں گے تو تمہارے سامنے روئیں گے اور تمہارے پاس کچھ ہے نہیں کہ کھلا کر خاموش کرو۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول خدا وہاں تشریف لے گئے، دیکھا دونوں بچے ایک صراحی سے کھیل رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا علی اب بچوں کو گھر لے چلو، دھوپ بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج صبح سے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، تو اگر آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے کچھ کھجور جمع کر لوں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جناب فاطمہ کے لیے کچھ کھجور جمع ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور ایک کپڑے میں باندھ لیے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی تاکید کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے لشکروں کو رموز جنگ بتائے اور اس میں بھی اس بات پر زور دیا کہ ہر حال میں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا لڑائی میں تم پہل نہ کرو، دشمن کو پہل کرنے دو، اس لیے کہ تم حق پر ہو۔ ان کے حملے سے پہلے تمہارا حملہ نہ کرنا ان پر تمہاری طرف سے ایک اور حجت ہو جائے گا۔ اگر بحکم خدا دشمن کو شکست ہو تو نہ بھاگنے والے کو قتل کرنا، نہ ہتھیار ڈالنے والے کو، نہ کسی زخمی کو مارنا، نہ کسی عورت کو ستانا اگرچہ وہ تمہیں گالیاں دیں، کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں اپنے جسم میں بھی